بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیریکٹر بلڈنگ ان اسلامک پرسپیکٹو. ماشاءاللہ ففتھ بیسک بیچ آج پورا ہو رہا ہے، اور اس ففتھ بیسک بیچ سے کو کیا سکھایا گیا. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے ایمان کی بہت ساری باتیں سکھا دی، عقیدے کی بہت ساری باتیں سکھا دی، نماز کے ایک ایک باریک چیزیں سکھا دی، کیونکہ مسئلہ بیان کرنا اور نماز کے مسائل، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل وہ ہمارا ٹاپک نہیں تھا. میرا ٹاپک اور کیریکٹر بلڈنگ کا ٹاپک یہی ہے کہ ہمارا بیہیویئر اور ہمارا کیریکٹر اسلامک پرسپیکٹو میں چینج ہو جائے. ادب سے ہی انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے. اور ادب اس کو نہیں کہتے ہیں کہ خوش ہیں تو امی اور ابا اور بھیا اور چچا کر رہے ہیں. ادب اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے من کے خلاف بڑے اگر کر رہے ہیں، ہمیں کھانا پسند نہیں آیا، ہمیں کپڑا پسند نہیں آیا، ہمیں اپنا سامان پسند نہیں آیا، تو ماں باپ کے اوپر چلائے نہ، چیخے نہ، اور بڑوں پہ آنکھیں نہ دکھائیں، اور بچوں پہ ظلم نہ کرے. یہی کیریکٹر اور بیہیویئر ہے. اور کیریکٹر اور بیہیویئر اور کیریکٹر بلڈنگ کورس کا مطلب یہی تھا کہ دماغ کے اندر قرآن، نماز اور اللہ اور رسول کی یاد بسنا چاہیے. اس کے بجائے جو موبائل کے ذریعے سے، آنکھوں کے ذریعے سے، آنکھوں کا کیمرہ جو کیچ کر کر کے دماغ کے اندر ناچ گانے اور اسٹریمنگز اور شارٹس اور ریلز جو بھر رہا ہے، اتنا یہ بھر جائے گا کہ دماغ خود ہی جہنم بن جائے گا. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے. کہ زندگی، عمل انسان کی زندگی کو بناتا ہے. جنت اور جہنم کوئی پری میڈ چیز نہیں ہے کہ پیدائشی طور پر جنت اور جہنم بن گئی. انسان کا عمل اس کو بناتا ہے. جتنا اچھا اس نے عمل کیا اتنا اچھا جنت کا باغ سجا، اور جتنا غلط عمل کیا اتنا زیادہ جہنم کا ایندھن بھڑکا. اب یہ عمل کہاں پہ ہے؟ اللہ کا رجسٹر ہے. ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. کیا ہے یہ؟ اس کتاب میں کچھ بھی اس نے چھوڑا نہیں ہے، نہ چھوٹا نہ بڑا. اور اس کتاب کی ایک کاپی یہاں پر سیو ہے. یہاں سے کوئی بھی چیز غائب نہیں ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں بھول گئے، ایکچوئل وہ سائیکولوجیکل اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ چیز بھولتی نہیں ہے، وہ چیز غائب نہیں ہوتی ہے. وہ ہمارے کانشیس سے پری کانشیس سے سب کانشیس میں جا کے جم جاتی ہے، اور ساری یادداشت یہاں سے نکال لی جائے گی. یومئذ تحدث اخبارها، اس دن ساری کی ساری نیوز نکال کر کے پیش کر دی جائے گی. وقال الانسان ما لها، انسان کو حیران ہو جائے گا، انسان کی یہ کیا ہے بھئی؟ یہ ہم تو سوچ کے آئے تھے کہ ہم سید خاندان کے ہیں تو سید بابا ہم کو بچا لیں گے. ہم تو اتنا بڑا اعمال نامہ لے کے آئے تھے کہ ہم فلاں پیر اور تاج الشریعہ اور نقشبندیہ اور سہروردیہ سلسلے کے ہیں اور ہمیں تو بابا بچا لیں گے. ہم تو یہ سمجھ میں آئے تھے کہ ہمارے گھر میں حافظ جی ہیں، مولانا صاحب ہیں، وہ بچا لیں گے. یہاں تو سب کو اپنی پڑی ہوئی ہے، یہاں سے نکالا جا رہا ہے، یہاں سے کھینچ کے نکالا جا رہا ہے. جس کے دماغ کی خبروں میں سے قرآن نماز نکلا، واہ واہ. اور یہ کیا نکل رہا ہے، کیا ایوارڈ نکل رہا ہے، واہ واہ. قرآن، ارے بھائی اس کے دماغ سے تو قرآن کی ہی آیتیں، قرآن کی آیتیں اتنی بھری ہوئی ہیں کہ اس کا مقام تو بلند ہوتا جا رہا ہے. نماز اتنی بھری ہوئی کہ روشنی ہی روشنی ہے. اور عبادات، جوانی کی عبادات، راتوں میں اٹھ کر کے مانگنے کی عادت اس کو چپکے ایسی تھی کہ وہ تو عرش الہی کے سائے میں بھیج دیا گیا. واہ واہ ہوگا، اور وہ خوش ہو کر کے آگے بڑھے گا، کہے گا کہ ہاں مقرؤ کتابیہ، یہ دیکھو انی ظننت ملاقٍ حسابیہ، مجھ کو پتا تھا کہ آج مجھ کو یہی ملے گا. دیکھو میرا رزلٹ، دیکھو میرا رزلٹ، اے فلانوا، اے فلانیا، دیکھ میرا رزلٹ، مجھے مل گیا. اور ماں باپ کو تاج پہنا دیا جائے گا، اتنا بڑا تاج کی سورج کی روشنی بھی مات پڑ جائے. یہ حال ہوگا. یہ کیریکٹر لانا ہے اپنی لائف میں. ہم کو اپنے دماغ میں یہ لانا ہے. اور نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ رات کے وقت میں بیٹھے ہوئے اس کو دیکھ رہے ہیں، دن کے وقت میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ابا نے نہیں دیا تو غصے میں آ گئے، بھیا نے چھین لیا تو غصے میں آ گئے. بھر رہے ہیں دماغ سے. یہ کاپی ہو رہا ہے. اور فرشتے جب نکالیں گے کھینچ کر کے نکالیں گے. خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ. نکال، پھینک اس کو، مار اس کو، ڈھکیل اس کو، باندھ اس کو، کہاں بھاگ رہا ہے، پکڑ اس کو. قرآن کہتا ہے فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، باندھ زنجیر سے، باندھ اس کو، لٹکا الٹا اس کو.
یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ شأن منہ یغنیہ، اس دن جو ہے بھاگے گا، اماں اماں ابا 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 بھاگ 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 یہاں سے، بھاگ بھاگ بھاگ، بھیا کہ بھاگ یہاں سے، بھاگ یہاں سے، تو بھاگ، مجھے تو خود ہی مجھے ڈر ہے، ابھی میری باری آئے گی تو میرے دماغ سے کیا کیا نکلے گا پتہ ہی نہیں ہے، میرے دماغ سے کیا کرنے، کیا کینہ، کیا حسد، کیا غیبت اور کیا بغض، کیا دشمنی اور کیا چال بازی، کیا فتنہ نکلے گا، بھاگ یہاں سے، بھاگ یہاں سے، بھیا بھاگے گا، اماں بھاگیں گی، بیٹی بھاگے گا، بیٹی بھاگے گی، شوہر بھاگے گا، سب جو ہے لکل امرئ منہم شأن یغنی، سب کے سب ایک الگ ہی وہ ہو گیا، بھاگ رہا ہوگا، کوئی یہاں پسینے میں، کوئی یہاں پسینے میں، سوچو اس وقت کون ساتھ دے گا؟ ابھی اسی لیے بتایا جا رہا ہے مائنڈ اور باڈی اور سول کو چینج کر لو، یاد رکھنا، نہ تو کوئی سلمان خان تم کو بچانے کے لیے آئے گا، نہ بگ باس کوئی بچانے کے لیے آئے گا، اور نہ یوٹیوب چینل کو جس کو تم فالو کرتے وہ بچانے کے لیے آئے گا تو اللہ کا کلام قرآن آئے گا۔ رمضان آ رہا ہے، تیاری شروع کر دو، تیاری شروع کر دو تاکہ ہمارے دماغ سے وہ نکل کر کے یہ بس جائے دل کے اندر۔ یہ تو امی ابا کب تک پڑھائیں گے؟ امی ابا نے مکتب کا انتظام کر دیا، اللہ ان کو بہت نوازے گا۔ امی ابا نے اتنا بڑا کر دیا، کیڑے کی طرح سے تھے، اب امی ابا کا کام ختم، امی ابا اس کے بعد کے ذمہ دار نہیں ہیں، امی ابا اتنی ہی دیر کے ذمہ دار ہیں جب تک تم ناسمجھ تھے، اب تم عمر 10 سال 11 سال 12 سال 13 سال 14 سال ہوگی، روزہ نہیں رکھو گے، تم ذمہ دار ہو گئے۔ ہاں نہیں رکھوائیں گے وہ لوگ، وہ پیچھے پڑیں گے، روزہ توڑو، نماز مت پڑھو تو وہ ذمہ دار ہوں گے، لیکن اما ابا کا کام ختم، اب تمہارا کام ہے۔ اور اس میں سب سے ابتدائی، سب سے بنیادی ہے یوزیج آف ٹنگ، زبان کا استعمال کرنا۔ اسی لیے پرسنالٹی کا ٹاپک جو ایڈوانس میں ایک الگ انداز سے ہم ریپیٹ کریں گے آپ کے لیے، پرسنالٹی کا ٹاپک، شخصیت ہماری آئس برگ کی طرح مثال بیان کی گئی تھی، اندر کیا چھپا ہوا ہے دل کے اندر، وہی زبان سے آتا ہے، حسد، بغض، کینہ، یہاں غیبت، وہاں غیبت، فون کے اوپر غیبت، اماں بیٹی کی، بہو کی غیبت، بیٹی اپنی ساس کی غیبت، بس یہی ہے دنیا کے اندر، یہی ہے دنیا کے اندر، تو قیامت کے اندر یہی غیبت کھینچ کھینچ کے تو نکالی جائے گی۔ آپ کو سورہ حجرات کے 9 پوائنٹس اس لیے تو بتائے گئے تھے، اسی لیے تو پڑھائے گئے تھے، آج سمجھ جاؤ گے، آج سمجھ جاؤ گی تو بڑے ہو کر پریشانی نہیں ہوگی۔ ابھی غیبت، چغلی، فواہش، ان چکروں میں رہو گے تو پھر زندگی بھر نکل نہیں پاؤ گے، جہاں بیٹھو وہی باتیں۔ غیبت کہتے کس کو ہیں؟ وہ برائی جو کسی کے اندر ہو اس کو پیٹھ پیچھے بیان کرنا، اگر برائی نہیں ہو تو تہمت ہے وہ تو۔ یہ بات آپ لوگوں کو سمجھائی گئی، بتائی گئی۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 185 186 میں کہہ دی گئی بات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا تو سب کو ہے، مرنا تو سب کو ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کیک کاٹ کر کے ایک سال بڑھ گیا میرا؟ کاٹو خوب کیک، لگاؤ خوب، منگاؤ خوب، ابا لیا کے دیں، پٹائی پڑے گی ابا کی بھی، تب بھی سمجھ میں آئے گا۔ عمر کم بڑھی نہیں ہے، کم ہو رہی ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم۔ ارے اب تو توبہ کر لو کہ برتھ ڈے گھر میں نہیں مناؤ گے، کیریکٹر بلڈنگ کے اسٹوڈنٹ ہو ماشاءاللہ، تم کو گھر بیٹھے ہوئے ہندوستان کے ایک بڑے علاقے سے جوڑا گیا ہے، اب تو توبہ کر لو کہ نہیں ابا، نہیں امی، میں برتھ ڈے اب نہیں مناتا، میں نہیں وش کرتا۔ کب تک اللہ کی بغاوت؟ کب تک کیک کاٹ کاٹ کر کے کھا کر کے جہنم کا ٹکڑا منہ میں جائے گا؟ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے رہ روے ملک عدم، یہ سانس ہماری جو ہے نا موت کی طرف جا رہی ہے، جائے گا ایک روز یہ تھم، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، نہیں ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، جی لے جو جینا ہے آخر موت ہے،
کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا سب کو ہے، وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور اپنی کرتوت کا بدلہ قیامت کے دن پاؤ گے تم. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آگ سے بچ گیا، دماغ میں شیطانی گوبر، موبائل، ناچ گانے نہیں رہے، قرآن، نماز، اخلاق، کردار، آگ سے بچ گیا، وہ ادخل الجنت فقط فاز، اور جنت میں پہنچ گیا تو بس کامیاب ہو گیا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا. دنیا کی زندگی دھوکا ہے، دنیا کی زندگی دھوکا ہے. نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا. یہ دنیا تقول بملء فیہا حذاری حذاری من بطشی وفتکی فلا یغررکم من ابتسام فقولی مضحک والفعل مبکی. یہ دنیا چلا چلا کے کہہ رہی ہے، ذرا آنکھ کھول کے دیکھو تو کتنی خوبصورت خوبصورت ہیروئنوں نے فلم انڈسٹری میں آ کر کے جلوے بکھیر دیے تھے. آج کہاں ہے وہ؟ کوئی سوسائڈ کر کے مر رہا ہے، کوئی گھر کے اندر مر کے سڑ گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں. 50 سال پہلے کتنے بڑے بڑے ہیرو آ کر کے وہ دنیا میں سپر اسٹار کہلاتے، آج کیڑے کیسے کیسے کھا رہے ہوں گے کچھ پتا ہے؟ بہت سارے اولیاء اللہ اپنے زمانے میں بیچارے پھٹے کپڑے پہنتے تھے، پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے، لیکن آج ہم کو اولیاء اللہ کہتے ہیں. جنت کا نظارہ کر رہے ہوں گے، جنت کی کھڑکی قبر میں ان کی کھلی ہوئی ہوگی. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا چلا چلا کے کہہ رہی ہے کہ دیکھو دیکھو میری پکڑ سے بچ کے رہنا. فلا یغررکم من ابتسام، میں دھوکہ دے کر کے مسکراہٹیں بہت بکھیرتی ہوں اور میرے دھوکے میں مت آنا. فقولی مضحک والفعل مبکی، میری بات بڑی مزیدار ہوتی ہے، بڑی چٹخارے ہوتی ہے، چٹکلے والی ہوتی ہے، انٹرٹینمنٹ والی ہوتی ہے، میری بات تو بہت ہنساتی ہے. والفعل مبکی، اور میری پکڑ بڑی رلاتی ہے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، ضرور آزمائے جاؤ گے تم. فلاں لپسٹک لگا کے گھوم رہی، تم بھی گھومو گی. خیال نہیں آئے گا کہ سور کی چربی اس کے اندر ہے، کہ ویل مچھلی کی قے تم لگا کر اس کو کھا کے چاٹ رہی ہو. تم بھی جو ہے بال بنا کر کے ہیرو کی طرح سے دیکھو گے، گھومو گے. خیال نہیں آئے گا کہ وہ دجال والا کٹ ہے کہ کس کا کٹ ہے، نہیں خیال آئے گا. یہ تو مسئلہ معلوم ہے کہ نیل پالش لگا دیا تو وضو نہیں ہوگا. کیا یہ مسئلہ معلوم ہے کہ لپسٹک لگا دیا اس کے اندر سور کی چربی ہے تو وضو نہیں ہوگا؟ اور اگر سور اس پہ تو ہوتی ہی ہے سور کی چربی. سور کی چربی اگر اس کے اندر ہے تو وہ ہونٹ سے زبان سے اندر خون میں سور پہنچ گیا. گھر میں بیٹھے بٹھائے مسلمان گھرانے میں سور کھا رہا ہے انسان، اللہ بچائے. ارے اب تو توبہ کرو، کیا مل جائے گا لپسٹک لگا کے؟ ہم لوگ کے بچپن میں جس کی ہونٹ پہ ہونٹ لالی دکھائی دے تو یہی کہا جاتا تھا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے. آج ماں باپ کو بھی شرم نہیں آتی کہ بن بیاہی 10 سال 11 سال 12 سال کی لڑکیوں کو لپسٹک دلواتے ہیں. لگاؤ مزے سے، کوئی روکے گا نہیں. لیکن یہ بات ہے قبر میں جا کر کے کیڑے اس کو کھائیں یا قرآن پڑھ پڑھ کر کے یہ نور بن جائے پورا چہرہ. تمہیں آزمایا جائے گا، تم کو کبھی لالچ دلائی جائے گی، کبھی تم کو ایڈورٹائزمنٹ میں تمہاری سہیلیوں کے ذریعے تانا کسیں گے، کیا یہ فقیر جیسی تو تیرا چہرہ، کیا اماں بابا کے پاس پیسے نہیں، کیا ایک لپسٹک تمہیں نہیں لے سکتے، کیا جی تمہیں کیا کر رہی ہو، تمہارے اماں بابا کیا تمہیں دلاتے نہیں؟ توبہ کر لو بھائی، تمہیں تمہاری چیز مبارک ہو، مجھے جنت مبارک ہو. میرے چہرے پر وضو، میرے چہرے کے اوپر وضو کے نشان ہونے چاہیے. میرا چہرے میں وضو کی کاسمیٹک ہوگی، اور وضو کی کاسمیٹک تو ایسی گارنٹی والی کاسمیٹک ہے جو وضو کی کاسمیٹک یہی نہیں قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے بھی بچا دے گا. تمہیں کاسمیٹک لگا کر کے کتنے گورے ہونا، لڑکے بھی آج کل بہت سارے کاسمیٹک لگا رہے ہیں، اس کے بجائے میں تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی کاسمیٹک استعمال کرنا ہے. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، عیسائیوں کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے، ہندوؤں کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے بہت تکلیف والی باتیں تم سنو گے. کیا بوا بنا دیے 12 سال کی عمر میں، نقاب پہنا دیے نا، نہیں پہنو گے تم لوگ. وہی ایسی لیگنز جس کا اسکن کلر پہننا نہ پہننا برابر، جس کے بارے میں اللہ کے رسول لعنت بھیج رہے ہیں. ہمارے آقا کہہ رہے ہیں رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات،
اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے لا يدخلون الجنت لا یجدن ریحھا، ایسی عورتیں، ایسی لڑکیاں جو کپڑا پہن کر کے بھی اس طرح کے دکھیں، برہنہ ننگی دکھیں، تو وہ ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے کہ جنت تو دور کی بات ہے، اس کی مہک اور خوشبو بھی نہیں پہنچے گی، اتنی دور کی جہنم میں پھینکی جائیں گی۔ تو یہ سارے کے سارے تانے تو ملیں گے ہی ملیں گے۔ جس کو جنت چاہیے اس کو شیطان چھوڑے گا کیا؟ ہاں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، صبر کرو، ذرا ہمت رکھو، ذرا ہمت رکھو۔ دیکھو ذرا ان معلمات کو، ان خواتین کو جو ہمیشہ باوضو رہتی ہیں، جو تہجد میں اٹھ کے وضو کرتی ہے تو چہرے پر نور آ جاتا ہے۔ اگر نہ یقین آئے تو تہجد میں اٹھ کے وضو کر کے دیکھو، تہجد کے وضو پر جو چہرے کا نور آتا ہے، کیوں آتا آپ کو معلوم؟ بتائیں ایک بات، تہجد کے وقت میں اللہ کی تجلی جو ہے پہلے آسمان پہ ہوتی ہے اور وہاں سے آواز لگائی جاتی ہے، اور جو تہجد کے وقت میں اٹھ کر کے وضو کرتا ہے پورے اہتمام کے ساتھ، تو خاص رحمت جو نازل ہوتی ہے اس کا نور نظر آتا ہے چہرے پر، تہجد گزار کا چہرہ چمکتا ہوا ہوتا ہے۔ یہ خوبصورتیاں اور یہ کاسمیٹکس، یہ ساری کے سارے یہ شیطان کے دکھاوے چھلاوے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا، تھوڑا صبر کرو، ہمت رکھو، وَتَتَّقُوا، تقوی والی زندگی میں آ جاؤ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت بڑا کام ہے۔ یہی کیریکٹر اصل میں، یہی کیریکٹر بلڈنگ ہے۔ دو چار مسئلے سیکھ لینا کیریکٹر بلڈنگ نہیں ہے۔ تو دیکھو جب ہمارے دماغ میں یا آپ کے دماغ میں عزم الامور کی فکر آ جائے کہ نہیں مجھے عزم الامور حاصل کرنا ہے، مجھے جو ہے رمضان کو اب کی ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کا گزارنا ہے، تو پھر کیا درست ہو جائے گا؟ عقیدہ اور ایمان ہمارا درست ہو جائے گا، بندگی درست ہو جائے گی، ایمان درست ہو جائے گا، اخلاق آ جائے گا زندگی کے اندر، آخرت کی فکر پیدا ہو جائے گی۔ اور نہیں تو متاع غرور کا سودا اگر کر لیا، خرید لیا متاع غرور کو، تو دین بیزاری، دین سے بیزاری ہو جائے گی، قرآن پڑھنے میں دل ہی نہیں لگے گا، رمضان بھی ختم ہو جائے گا تب بھی قرآن مکمل نہیں ہوگا، تب بھی نماز درست نہیں ہوگی۔ پھر کیا ہو جائے گا؟ ہر چیز کو تولا جائے گا مادے کے اوپر، کجروی، غلط راستہ، غلط راستہ، غلط راستہ، بے راہ روی۔ پھر کیا ہوگا؟ بد اخلاقی، بات بات پر چڑچڑاپن، بات بات پر پھر آ کے جواب دینا، پھر فواہشات، پھر وہی گندے راستے، گندی چیزیں، گندے معاملات، یہ ساری کی ساری چیزیں آ جائیں گی۔ پھر نفس کی غلامی، اوپر والا احسن تقویم ہے، نیچے والا اسفل سافلین ہے۔ تو اسفل سافلین سے ہم کو بچنا بہت ضروری ہے، بہت لازم ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، دل سے سوال ہوگا، کان سے سوال ہوگا، آنکھ سے سوال ہوگا۔ قرآن میں سورہ اسراء 15ویں پارے میں کہی گئی یہ بات، کان سے سوال ہوگا، کیا سنا تھا تم نے؟ یہ ایئر فون کس کام کے لیے لگا رکھا تھا؟ یہ کان کے اندر جو لگاتے ہیں بڈس، جس کو ٹھیپی لگا کر کے، قرآن نے بلکہ کہا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم غشاوہ، کانوں کے اندر ٹھیپی لگ چکی ہے، اب حق نہیں جائے گا۔ تو یہ تو دنیا میں نظر آ گیا کہ کان کے اندر بڈس لگ گئے تو پتہ نہیں چلتا، نہ اذان کی آواز آتی ہے نہ نماز کی فکر آتی۔ ان السمع، کان سے سوال ہوگا کان سے، والبصر، آنکھ سے سوال ہوگا، آنکھ سے سوال ہوگا، کیا دیکھا ہے، کیا دیکھا ہے، والفؤاد، دل سے اور دماغ سے سوال ہوگا، دل اور دماغ میں کیا بھرا ہے، کیا بھرا ہے، سوال ہوگا۔ پہلے والی نسل، یہ آج آپ لوگوں کی یہ نسل ہے، یہ آج آپ لوگوں کی عمریں یہی ہیں۔ پہلے ہم لوگ 5 سال کی عمر میں مدرسے گئے تھے، 4 سال کی عمر میں مدرسے داخلہ ہوا تھا، 4 سال کی عمر میں، 5 سال 6 سال میں لوگ جاتے تھے، لیکن 5 سال کی عمر تک آپ لوگ تو موبائل کے ایکسپرٹ ہو گئے۔ لیکن کیا مزاج چھوٹی چھوٹی باتوں پر، یہ ماں باپ بھی مار دے تو ان سے غصہ، اور ہم لوگوں کا حال کیا تھا؟ ہم لوگ اس طرح پٹاتے تھے۔ خیر ہم تو نہیں پٹائے اتنا، لیکن آئے دن کوئی نہ کوئی پٹاتا تھا، بغیر غلطی کے بھی پیٹے جاتے تھے، لیکن ہم لوگ بڑوں سے ادب کرتے تھے، بڑوں سے ڈرتے تھے۔ گاؤں کا کوئی بڑا ہو اس کے سامنے ہم نکل کے جا نہیں پاتے تھے۔ لڑکیاں تو دور کی بات ہے، ہم لڑکے بھی گاؤں کے بڑے، ہمارے گاؤں کے اندر کچھ بڑے لوگ تھے، ایک کونے پر مشیر دادا نام کے ایک بڑے رہتے تھے، ایک کونے پر منو دادا کے نام بڑے رہتے تھے، ادھر کارنر پہ ایک عطرت دادا نام کے ایک بڑے رہتے تھے، ادھر کوئی سمیع اللہ دادا کے نام پہ ایک بڑے رہتے تھے۔ یہ بڑے جن کے سامنے سے ہم لڑکوں کو بھی گزرنا شرم آتی تھی، اور وہ پوچھتے تھے کہاں جا رہے رے، کہیں دیکھ لے، کہاں بھائی گڑھئی کنارے کھڑے ہو، یہ کہاں کھیت کے کنارے کھڑے ہو، بازار میں کوئی بھی دیکھ لے گاؤں کا، ارے تم یہاں کیسے کیا کر رہے ہو،
ڈر لگتا تھا اور انسان اس ڈر سے ادب کرتا تھا، احترام کرتا تھا۔ آج لڑکیوں کو بھی شرم نہیں ہے، 10 سال 12 سال 14 سال کی لڑکیاں بنا دوپٹے کے اور بغیر صحیح پردے کے گاؤں کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے، شہر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے، بازار میں آرام سے ٹہل رہی۔ حدیث میں آتا ہے اذا مستحییت فاصنع بما شئت، جب شرم ختم ہو جائے، آنکھ کا پانی ختم ہو جائے تو بے حیائی اسی کہتے ہیں، تمہارا جو دل چاہے کرو۔ کس نے بگاڑا ہے یہ امریکہ نے آ کے بگاڑا ہے یا ٹرمپ نے اس کا حکم دیا ہے؟ یہ ہم نے بگاڑا ہے، ہم نے بگاڑا ہے۔ ماں باپ کب تک کہیں گے؟ کہہ کہ تھک جائیں گے، وہ تو چپ ہو جائیں گے، جا تیری زندگی جیسے جی۔ لیکن پھر پلٹ کر کے آپ کی بھی اولادیں ایسے ہی آئیں گی۔ بڑوں کا ادب سیکھو، کیریکٹر اور بیہیویئر یہی ہے۔ جو بڑوں کا ادب کرتا ہے وہی بڑوں کے بڑا ہے، اللہ کا ادب کرتا ہے۔ جو اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی ادب نہیں کرتا۔ آج ماں باپ اس چکر میں کہ لڑکی بھی ڈاکٹر بن جائے، لڑکی بھی انجینئر بن جائے، تو فلاں بن جائے، تو فلاں بن جائے، دیندار نہ بنے۔ شادی بیاہ کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں تو ارے فلاں کے گھر 4 بھائی سعودی ہیں سب، تو 2 بھائی کویت میں ہیں سب، تو 4 بھائی امریکہ میں ہیں سب، اتنا جہیز ملے گا تو اتنا جہیز ملے گا، اور وہ لے کے آتی ہے جو لے کے آتی وہی دیتی۔ کبھی تو پوچھا نہیں جاتا کہ لڑکی کی نماز کیسی، قرآن ذرا بیٹا پڑھ کے سناؤ۔ کوئی ہے آج ایسا جو رشتہ دیکھنے کے لیے جائے اور کہے کہ بیٹا ذرا قرآن پڑھ کر کے سناؤ، تجوید اچھی ہے، تہجد پڑھتی ہے نہیں پڑھتی ہے؟ اس دن ذرا دامنی وامنی باندھ کر کے بیٹھ گئی، ذرا دیکھا عمرہ کر کے آئی ہے بس، ارے بڑی نیک ہے، اور پھر گھر میں آ کے جو رنگ دکھاتی ہے، اب پورے ماحول کے اندر یہ بات دکھ جاتی ہے۔ دکھاوے کے طور پر دین ہے، باقی اندر دین نہیں بچا ہے۔ کیوں نہیں دین بچا ہے؟ صحیح ٹائم پر یہ باتیں نہیں بتائی گئی جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں، زبان کا، آنکھ کا، خیال کا۔ اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے اپنے بچوں کو دین سکھا دیجئے، باقی سب کچھ ان کو دین سکھا دے گا۔ اپنے بچوں کو دین سکھا دیجئے، باقی سب کچھ ان کو دین سکھا دے گا۔ اور فتنے تو آ چکے ہیں، ایسے ایسے فتنے آئے ہوئے ہیں کہ کبھی کبھی آپ یاد رکھیے، کبھی کبھی یہ دیکھتے دیکھتے دیکھنے والا کافر ہو جاتا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کیا دیکھ کے کافر ہو گئے؟ حدیث میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادروا بالاعمال، رات فتنن کا قطع اللیل المظلم، رات کی تاریکی کی طرح سے، جس طرح رات میں اندھیرے رات میں چلتی ہوئی چونٹی کی پیر نہیں دکھائی دیتے، اس طرح سے فتنے برسیں گے۔ تو اعمال کی طرف جلدی کرو۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا او یصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ صبح ہوگی تو مسلمان، صبح ہوگی تو ایمان کی حالت میں اٹھے گا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ آج سارے ایجوکیشنل سسٹم ہے کہ نہیں کفر کی جگہ؟ کتنی جگہوں پہ ہاتھ جوڑنا پڑتا ہوگا، کتنی جگہ پہ وندنا کرنی پڑتی ہوگی، اور کتنی جگہوں پہ ایسے شلوک پڑھنے پڑتے ہوں گے جو صاف کافر بنا دیتے ہیں۔ گھر آ کر کے توبہ تلہ کیا، پھر صبح ہوئی پھر وہی حالت۔ کچھ لوگ شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائیں گے، صبح ہوتے ہوتے مسلمان ہو جائیں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دین کو بھیج دیا جائے گا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر دین کو بھیج دیا جائے گا۔ یہ چیزیں زندگی کے اندر بہت پیش آ رہی ہیں۔ دین کو حقارت کے ساتھ دیکھنا، دین کو چھوٹا سمجھنا۔ آج مدرسے میں پڑھنے والوں کو کتنا چھوٹا سمجھا جاتا ہے۔ مدرسے میں ڈال دیا جائے تو لوگ تانے دیتے ہیں کہ دیکھو چندہ کر کے کھائے گا، گھر گھر سے ان کا ٹفن جائے گا۔ اپنے مدرسوں میں اپنے بچوں کو کہیں مدرسے میں کیوں نہیں داخل کرتے؟ لوگ سمجھتے کیا کھائے گا؟ کیا مدرسے والا کبھی بھوکا دکھا ہے؟ ہم لوگ بھوکے بیٹھے ہیں کہ یہاں پہ؟ ہم لوگ بھی مدرسے میں پڑھے ہیں، ہماری بھی ماں نے ایسے وقتوں میں جب آپ جن عمروں میں ہیں، آپ کی اماں لوگ منہ میں لقمہ ڈالتی ہیں، ہماری اماں باسی کھانا دے کر کے ہم کو شام کے اندھیرے میں، جبکہ لائٹ وائٹ کا زمانہ بھی اتنا نہیں تھا، 1990 اور 91 میں ہم کو شام کے مغرب کی اذان کے بعد ٹفن دے کے بھیج دیتی تھی، جاؤ مدرسے میں رات میں رہو۔ اپنے گھر کا کھانا وہاں کھا کے رات میں پڑھتے تھے، وہاں کی گرمی اور وہاں کا مچھر، وہاں کا ماحول، پھر صبح صبح پھر گھر ناشتہ کرنے آ جاتے تھے۔ دل پر پتھر رکھ کے ماں نے بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ وہی قبرستان کے بیچ سے گزرنا، وہی برانت تھان سے گزرنا، ڈر لگتا تھا۔ ہاں اماں کہتی کہ نہیں بیٹا بہت ڈر لگتا ہے تم کو، ارے میرا بیٹوا کیسے جائے گا؟ تو میں بھی گھر میں پڑا ہوا بکری چراتا ہوں، میں نے بکری چرایا، بڑی شوق سے بکری چرایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بکری بھی چرایا ہے۔ ضرورت پڑی ہے تو ایک مدرسے کے اندر کتاب میں بائنڈنگ کر کے جلد باندھ کر کے 2 روپے کما کر کے ناشتہ بھی کیا ہے۔ لیکن اللہ بھوکا رکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت شان کے ساتھ، بہت عزت کے ساتھ عطا کرتے۔ آج دین حقارت بن گیا ہے کہ نہیں؟ دین سکھانے کے لیے 4 روپے خرچ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔
مسجدوں کے اندر مکتب چلتے ہیں، 150 روپیہ 200 روپیہ فیس دینا مشکل ہوتا ہے، اور سال بھر کے اندر ہزاروں روپے کے کیک کھا جاتے ہیں. یہی صرف فکر کے اندر اللہ کے دین کی حقارت شروع ہوتی ہے. حقارت کے بعد کیا آتا ہے؟ تنقیص، ناقص دین ہو جاتا ہے دین کے اندر. پھر اس کے بعد تردید، دین سے انسان پھر جاتا ہے. یاد رکھنا، ایک پوائنٹ یاد رکھو، ہم ایڈوانس میں یہ بات کرتے ہیں، آپ لوگوں کے لیول کی نہیں ہے، لیکن سن لو، یہ ماں باپ سن رہے تو سن لو. ہندوستان کے اندر 2030 تک 20 سے 22 لاکھ مسلمان مرتد ہو رہے ہیں، اور اس میں یہ نوجوان بچے بچیاں جو ایسے کالج سے پڑھیں جہاں روزانہ پوجا پاٹ کرائی جاتی ہے، نہ ان کو فجر کی نماز پڑھنے کا شوق ہے، نہ قرآن پڑھنے کا شوق ہے، نہ دین انہوں نے سیکھا، نہ عقیدہ جانتے ہیں، نہ کلمہ جانتے ہیں. یہی جب بڑے ہو کر کے 2030 کے بعد جب سوسائٹی مارکیٹ میں آئیں گے، سب کے سب مرتد ہوں گے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کو اپنا دین چلانے کے لیے ہماری محتاجی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہیں اور سے لا دیں گے. خبر آئی ہے امریکہ میں ہر سال 20,000 لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ہر سال 20,000 لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. اور یونائٹڈ یعنی یو کے سے، برطانیہ سے، انگلینڈ سے خبر آئی ہے کہ 6,000 لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ وہاں سے لے کر کے آ جائیں گے. اللہ کو اپنا دین چلانے ہمارا پھر کیا ہوگا؟ نہ سچے مسلمان ہی رہے، نہ ہندوؤں کی طرف جا سکتے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ خطرے ہیں. ان خطروں سے بچنے کے لیے جو باتیں آپ کو سکھائی گئی ہیں وہ باتیں، یہ مزاج بدلو، پلیٹوں میں کھانے کا ادب سیکھو. جو اچھا لگا کھایا، نہیں اچھا لگا ڈسٹ بن میں اٹھا کے پھینک دیا. شادی بیاہ میں گئے تو اتنا کھانا پھینکا جاتا ہے، اور سوچو کہیں پر ایسے کچرے سے اٹھا کے بھی کھانے کو نہیں مل رہا ہے. فلسطین کے بچوں کو دیکھ لو، افریقہ کے کئی ملک ایسے ہیں جہاں پر مہینوں کھانا نہیں ملتا ہے. اور تمہارا کام کیا ہے؟ بس یہ جنک فوڈز 20 روپیہ 50 روپیہ لیا، دکان میں پہنچ گئے، وہ کرکرے اور وہ چپس اور وہ بسکٹ. گھر میں باسی روٹی اچھی نہیں لگتی، وہی جنک فوڈ. اور پھر کینڈی کرش، تو یہ گیم تو وہ گیم، تو دماغ میں کیا بھرے گا؟ وہی تو بھرے گا. جب یہ نسل ہوگی، جب آپ بڑی ہوگی تو یہی کرو گی اپنے اماں ابا کے ساتھ، جیسا آج سوسائٹی کر رہی ہے. بچپن میں تو امی کا ہاتھ پکڑ کر کے میری امی میری امی میری امی، مائی مدر مائی مدر مائی مدر، اور بڑے ہو کر کے یور مدر یور، تیری اما تیری اما، تمہیں نہیں رکھنا کیا؟ خالی میرا حق کیا کہ میں کھلاؤں؟ میں نہیں تو میری بیوی یہ بولے گی، میں کھلاؤں، میں دیکھوں. تم نے نہیں دیکھنا کیا؟ بھیا کو نہیں دیکھنا کیا؟ چچا کو نہیں دیکھنا کیا؟ میری ذمہ داری، صرف ساری ذمہ داری میرے اوپر. یہی حال ہو رہا ہے آج. اور آج اسی مجموعہ مائیں بچوں کے ہونے کے باوجود بھی اولڈ ایج ہوم میں جا کر کے پل رہی ہیں. اور بہت ہوگا کیا ہوگا؟ مدر ڈے پہنچ گئے، مدر ڈے کے اوپر مدر ڈے مدر ڈے مدر ڈے ادر ڈے. اما سے بات کرنے کے لیے کوئی ہے؟ اما سے گھر میں اما بیٹھی ہوئی ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں. کتنی مائیں ایسی اکیلے پڑی ہوئی ہیں. اور نہیں تو ماں ایک ماسی بنی ہوئی ہے، کام والی نوکرانی بنی ہوئی ہے. اسکول سے آئی، بس بیگ پھینکا، اس کے بعد وہ چیٹنگ میں لگ گئی، واٹس ایپ کی چیٹنگ میں، سوشل میڈیا. یاد رکھنا، اگر آپ کیریکٹر بلڈنگ کے اندر صحیح سچائی کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو انسٹاگرام سے دور ہونا پڑے گا. اور اگر آپ نے سچائی کے ساتھ جواب دیا اور انسٹاگرام کے اوپر آپ کا اکاؤنٹ ہے تو ہم کیریکٹر بلڈنگ میں نہیں رکھیں گے اس کو. کیا ملتا ہے انسٹاگرام سے؟ انسٹاگرام سے دور ہو جاؤ، کیونکہ وہ دجال گھس رہا ہے ہمارے دماغ میں آ کر کے. اما ہمارا بیگ صحیح کریں، اما ہمارا موزہ صحیح کریں، اما ہمارا جوتا صاف کریں، اما ہمارا ٹفن صاف کریں، سب کچھ اما کریں. جھاڑو پوچھا برتن، معلوم ہوا کہ وہ دھوبن کی طرف سے کپڑا دھونے والی دھوبن بھی ہے، کھانا پکانے والی پکاتی بھی ہے، اور جھاڑو پوچھا کرنے والی ماسی بھی ہے، اور ہماری خادمہ بھی ہے، اور ہم بڑی مستی سے ان کے اوپر آرڈر چلاتے رہے. یہ کیریکٹر بلڈنگ اس کا نام نہیں ہے. کیریکٹر بلڈنگ اس کلاس کا نام نہیں ہے. کیریکٹر بلڈنگ اس کلاس کا نام ہے کہ ہم سے ماں و باپ، ہمارے گھر کو سکون ملے. ہو از ریسپانسبل؟ ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار ہم سب ہیں. اگر ایک آدمی لگ جائے گا اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے، تھک جائے گا. ایک سال ہم لوگوں نے بہت پڑھانے کی کوشش کیا. جناب ہمارے اسد بھائی، ان کی آرگنائزیشن یونائٹڈ ویژن جو اس ذمہ داری کو اٹھائے ہوئے ہے، ہم لوگوں نے بہت کوشش کیا. آپ نہیں سدھرو گے، قرآن و نماز کی طرف نہیں جاؤ گے، کیا ہوگا؟ آپ چھوڑ کے چلے جاؤ گے کلاس، کیا ہوگا؟ ہم کلاس بند کر دیں گے. کس کا نقصان ہوگا؟ آپ کا نقصان ہوگا. جبکہ اگر ذمہ داری ماں باپ کی بھی ہے، آپ کی بھی ہے، ہماری بھی ہے، سب کی ہے. ہماری ذمہ داری ہے صحیح راستہ دکھانا.
آپ کی ذمہ داری ہے صحیح کام کرنا. معلوم کیا کہ مل جل کر کے جو برج بنتا ہے اس میں ایک کمزور بھی ہوا تو انسان کی زندگی پار ہو جاتی ہے. ماں باپ بھی ذمہ دار ہیں، اسکول ادارے بھی ذمہ دار ہیں، آپ کے مکاتب بھی ذمہ دار ہیں. دیکھو اپنے آپ کو اس میں تلاش ہو. یہ والے گارڈن اور اس گارڈن میں کتنا فرق ہے. اس کو گارڈن کہا جاتا ہے، اس کو جنگل کہا جاتا ہے. یہاں پہ گھر کا گارڈن خوبصورت ہے، اس میں پانی زیادہ نہ ہونے پائے، دھوپ زیادہ نہ ہونے پائے، کوئی جانور اسے کھا نہیں سکتا آ کر کے باہر سے، اس کو سیف رکھا جاتا ہے، ٹیڑھا میڑا ہو گیا تو کٹ کیا جاتا ہے. اور یہ جنگل جس کو چاہے وہ اگ سکتا ہے، کانٹا بھی اگ سکتا ہے، پھل بھی اگ سکتا ہے، کوئی بھی کھا سکتا ہے، کوئی بھی ایک دم منمانی چلتی ہے. یہاں پہ یہاں منمانی نہیں چلتی. سیم اسی طرح سے اب تک تو آپ یہاں پر تھے، ماں باپ کے ہاتھوں میں تھے، آپ کی عمریں 7 سال 8 سال تھی، ماں باپ نے جیسے چلایا، مکتب کو گئے، مدرسے کو گئے، قرآن پڑھا صبح اٹھ کر کے. اب آپ کالج اور اسکول میں آ گئے. اب آپ مستیاں کرنا چاہو گے، لیکن یہ مستیاں پلٹ کے آئیں گی. کیسے تمہاری جرت ہوتی ہے کہ تم ہوٹلوں میں جا کر کے گھومو؟ کیسے تمہیں ہمت ہوتی ہے کہ بغیر ماں باپ کی اجازت کے غیر محرموں کے ساتھ تم بات چیت کرتے ہوئے مستیاں کرو؟ ہم لوگوں کے والدین نے تو ایسی تربیت کی کہ آج بھی اتنی عمر ہو گئی مگر اپنے ٹاؤن ایریا کے ہوٹلوں میں چائے پینے کا دل کرے تب بھی 10 جگہ ٹہلتے، کہیں کوئی بڑا دکھ نہ جائے. والد محترم موجود تھے تب تک یہ سب سے بڑا ڈر رہتا تھا کہ کہیں ہم چائے پینے کے لیے گئے، دل کیا کہ چائے پینے جائیں فلاں ہوٹل کے اندر، لیکن پلٹ گئے کہ ابا دکھائی دے رہے ہیں، کہیں انسانوں کے ابا پوچھ لیں. ابا نہیں تو کوئی بڑا دکھائی دے کہ دیکھو دیکھو چائے پی رہا ہوٹل میں. آج بھی ہمت نہیں ہوتی. سڑک پر کھانا تو دور کی بات، لیکن آج کے بچے بچیاں چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کو ہوٹل میں اسکول سے جا کے منانے لگے. یہ شیطان کہاں لے کر کے جائے گا بھائی؟ کتنا دور لے کر کے جائے گا؟ اتنا دور مت چلے جانا کہ پلٹ کے نہ آ سکو. یہاں پہ اخلاق و کردار یہ 10 سال 11 سال 12 سال کی عمر میں ماں باپ کے انڈر میں نہیں آیا تو یہاں پہ ماں باپ کے انڈر میں آؤ گے کیا؟ کتنا مزہ آئے گا؟ ان سے دوستی کر لی، ان سے دوستی کر لی، کیا یہ دوستیاں جو ہیں پوری زندگی کی رہ جاتی ہیں؟ اور کسی کو پتا چل گیا کہ اس کی دوستی اس سے، اس کی دوستی اس کی صحیح جگہ شادی بھی نہیں ہوتی، کوئی عزت دار گھرانہ نہیں لے کر کے آتا ہے اسی لڑکی کو اور اسے لڑکے کو. عبادت سے منجان ہوتے جا رہے ہیں. تسبیح پڑھنے کا شوق ختم ہو گیا. سوتے وقت میں اللہ کے رسول نے سکھایا تھا سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر کی تسبیح بھول گئے. سورہ ملک بھول گئے، چاروں کل بھول گئے. اللہم بسمک اموت و احیا پڑھ کر کے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے. سوتے سوتے آنکھ پر یہ، اٹھتے اٹھتے آنکھ پر یہ. ہم چاہتے ہیں کہ یہ نسل چینج ہو، بڑوں کی خدمت، صفائی ستھرائی میں کچھ کام میں حصہ ملے. اسکول سے آتے تھک کر کے ٹیوشن یہاں اور وہاں، گھر میں بھی کچھ کام کا حصہ لے. ہم اپنا کام اپنے سے کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے. اللہ دیتے ہیں، نوازتے ہیں. 4 روز پہلے مینا بازار کے زمزم دکان کے سامنے سے والدہ کے ساتھ ایک دکان کی طرف جاتے جیسے قدم ہم نے بڑھایا، دیکھا کہ روٹی پڑی ہوئی تھی جس کے اوپر لوگوں نے چل چل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا. بڑا افسوس ہوا دیکھ کر کے. بتاؤ روٹی نہیں بھی کھانا ہے تو کم از کم اس کو کنارے تو کر دینا چاہیے. اب ہم پورے صدری میں پورے شان کے ساتھ ہیں. دل نے کہا رہی تم ایسا کرو گے. وہ ماں باپ کی اور مدرسے کی تربیت تھی کہ یاد آیا کہ یہی وہ روٹی ہے، اصل تو ہمیں کھا لینا چاہیے. چلو کم از کم نہیں کھا سکتے تو اس کو اٹھا کے ہم ایک کنارے کچرے کے ڈھیر میں ہم ڈال دیں کہ کوئی کتا یا کوا آ کے کھا جائے گا. فوری طور پر ہم رکے اور رک کر کے ہم نے پلٹ کر کے روٹی کو بیننا جیسے ہی شروع کیا، تھوڑی دور کے اوپر ایک لڑکی، اللہ اس کو اچھا رکھے، لپک کر کے آئی. حضرت تمہیں مت کرو، میں کرتی ہوں. سو کہا نہیں بیٹا یہ میرا ہی کام ہے، مجھے کرنے دو. فوراً دوڑ کر کے بازو کی دکان سے جھاڑو لے کر کے آئی اور اس نوجوان لڑکی نے سڑک پہ جھاڑو دیا. میرا کیا بگڑ گیا اس کے اندر؟ پورا آس پاس کے سارے لوگ راہگیر رک گئے وہاں پہ، کیا ہو رہا ہے دیکھے. سب لوگ خوش ہو کر کے اس لڑکی کو دعا دے کر کے گئے. اب اس گلی سے ہم گزر رہے ہیں تو دور سے ہی لوگ دیکھ کے سلام کرتے ہیں، ارے وہی حضرت آ رہے ہیں. کہاں والے حضرت تمہیں؟ اچھا حضرت، کیا اچھا حضرت ہے، ہمیں تو سوچے نہیں تھے. تو خدمت کرنے میں، باتھ روم صاف کرنے میں میری عزت کہاں جائے گی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کی یہ چیزیں. یہ کیریکٹر ہمارا ہے، یہ کیریکٹر بلڈنگ کورس ہے، اسی کا نام ہے. اور کیریکٹر بلڈنگ کورس اس بات کا نام ہے کہ اس نشے سے ہم جتنا جلدی دور ہو جائیں. نہیں سمجھو گے مت سمجھنا، لیکن یاد رکھنا 14 سال 12 سال 16 سال تم لوگ کی عمر ہے نا. نہیں سمجھے تو یہ تصویر جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ تصویر اپنی بنا لینا. اللہ بچائے، ہم بد دعا نہیں کرتے،
اللہ بچائے، بار بار بچائے تم کو اور ہم کو اور کسی کو ایسا نہ ہونے دے. لیکن اس کنڈیشن کے بعد 22 سال 23 سال کے بعد چہروں پر جھریاں آ جائیں گے، پھر کوئی کاسمیٹک کام نہیں دے گی، کیونکہ اس کے اندر سے جو ریز نکلتی ہیں وہ پوری کی پوری ہماری چہرے کی نمی کو کھینچ لیتی ہے. بڑھاپا آنے لگا ہے، بھولنے کی بیماری ہونے لگی ہے. بھولنے کی بیماری صرف یہ نہیں کہ سامان لا کے بھول گئے، بھولنے کی بیماری کا ایک درجہ ایسا بھی ہے کہ انسان اپنا نام بھول جاتا ہے. کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام کیا ہے؟ بھول جاتا ہے انسان، مجھے کہاں جانا ہے. اللہ بچائے، آپ تمام کو بچائے. ہم تو خصوصی طور پر اللہ سے دعا کریں گے اللہ آپ کو، آپ کے گھر کو، سب کو بچائے. لیکن بچانے کے لیے بچنا تو پڑے گا کچھ نہ. یہ ایڈکشن سب سے خطرناک ہے، جو ابھی دیکھنے میں پتہ نہیں چلتا. شراب اور جوئے سے بھی خطرناک ہے، ڈرگز سے بھی خطرناک ہے، جو آہستہ آہستہ اندر سے زہریلی موت دینے والا ہے. یاد کرنا، زندگی تمہاری جیسی بھی گزرے، تم کو کوئی نہیں روکے گا. یہاں پہ آ کے خود اپنے آپ کو روکنا ہے. یاد رکھو، امیجن یو آر حشر، میدان محشر میں تم پہنچ گئے. کیا پہلا کوشچن فیملی کے بارے میں ہوگا؟ تمہارا اسٹیٹس کیا ہے سوسائٹی میں؟ یہ سوال ہوگا قیامت میں. تم نے ڈگری میں میڈیکل ڈگری کیا، انجینئرنگ کیا، یہ ہوگا. کتنا بینک بیلنس تمہارے ساتھ تھا، یہ ہوگا. بایولوجی تمہیں سیکھا، لینگویج سیکھا، اکیڈمک سیکھا، کیا یہی سوال پہلے ہوگا کیا وہاں پہ؟ اللہ کے پاس ہوگا سوال یہ؟ سوچو. پہلا سوال عقیدہ اور ایمان کا ہوگا. اسی لیے آپ کو عقیدہ اور ایمان بار بار پڑھایا گیا تاکہ اللہ پر یقین بڑھے تمہارا. واٹ از دا پرسنٹیج آف عقیدہ ایمان اینڈ اٹس امپلیمنٹیشن ان یور لائف؟ ایمان اور عقیدے کا امپلیمنٹیشن لائف میں کتنا ہے تمہارا؟ کتنا اسٹیٹس کے لیے دوڑ رہے ہو اور کتنا شان و شوکت کے لیے دوڑ رہے ہو اور عقیدہ ایمان کو کتنا سیکھنے کے لیے دوڑ رہے ہیں؟ اب ٹو یو، تمہارے اوپر ہے، تمہارے اوپر ہے. کوشچن نمبر 2، لائف اسٹائل کا کوشچن ہوگا. فرشتے کریں گے کہ تمہاری لائف اسٹائل کیا تھی؟ تم نے فیشن کا کپڑا امیزون سے منگایا تھا کہ منترا سے منگایا تھا، کہ مینا بازار میسور سے منگایا تھا، کہ امین آباد لکھنؤ سے منگایا تھا؟ نو، لائف اسٹائل نو. بیوٹی، کیا تمہاری خوبصورتی، اویئرنیس، ایکسپیرینس، فرینڈشپ سرکل، یہ سب سوال ہوگا کیا؟ کتنا بڑا فرینڈشپ سرکل تھا، کتنا انجوائمنٹ کیا تم نے، کتنا تم نے سیلفیاں لی، یہی سوال ہوگا کیا؟ صلاۃ، نماز کا سوال ہوگا. روز محشر کی جان گداز بود، اولی پرسش نماز بود. جب سب کانپ رہے ہوں گے اس وقت نماز کا سوال ہوگا، نماز کا سوال ہوگا، نماز کا سوال ہوگا. واٹ آر our moral today? Do we understand صلاۃ اینڈ دین؟ نماز سمجھے ہم؟ اسی لیے آپ کو صلاۃ کے بارے میں سمجھایا گیا، ٹاکنگ وتھ اللہ سبحانہ و تعالی. پھر تھرڈ کوشچن، کیا لٹریچر کے بارے میں ہوگا؟ سوشل اکاؤنٹ تمہارا کتنا تھا، اس پر ہوگا. اپ ٹو ڈیٹ نالج کتنی تھی، فالوورز تمہارے کتنے تھے، سبسکرائبرز کتنے، تمہارے اسٹیٹس تو یوں کتنے کے لیا، کتنوں نے یوں کیا، کتنے نے یوں کیا، کتنے نے تمہارا انسٹاگرام کے اوپر تم کو کتنے لوگوں نے پنگ کیا، کتنے لوگوں کے ساتھ تم نے مسئلے پیدا کیے. یہ سوال ہوگا. قرآن کا سوال ہوگا. And the messenger will say, oh my Lord, this nation of mine had abandoned this Quran. اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو پھر کب تربیت کی فکر ہوگی؟ یہی ٹائم ہے تربیت کا، یہی عادت بنا لو. رمضان آ رہا ہے، ابھی 13 فروری کی شام کو شب برات کے پروگرام میں شریک ہوں گے آپ لوگ. رات بھر ٹہلنے گھومنے کے بجائے، کھانے پینے کے بجائے چپکے صلاۃ التسبیح پڑھ کے دعا مانگو. تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا؟ ایک زمانے گرو جس میں نہ دن ہے نہ رات. پوچھا جائے گا عمر کہاں گزاری، جوانی کس کام میں خرچ کی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا. نقش ہے سب ناتمام، خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام، خون جگر کے بغیر. یاد رکھیے، جہاں جاگے وہیں سویرا. اپنی فکر کی تربیت کریں. سوچ بدلیے. سوچ آج سے ایک نہ ایک چیز چینج کرنا شروع کر دو. سوچ بدلیے. تربیت کی فکر خود بخود پیدا ہو جائے گی. علیکم انفسکم، ہر ایک اپنا ذمہ دار ہے. یو آر ریسپانسبل فار یور سیلف. You can't go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. آج سے شروع کرو، تمہارا اینڈنگ خود بخود چینج ہو جائے گا. اور اس چینج کے لیے توحید، رسالت، معاد، توحید، اللہ کی وحدانیت پر یقین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور ان کی سنت کو فالو کرنے کا شوق، اور آخرت کی فکر. معاد کہتے ہیں آخرت کی فکر. اور آخرت کی فکر میں یہی رہنمائی آپ کو یونائٹڈ ویژن یعنی کیریکٹر بلڈنگ کلاس سے دی جا رہی ہے. اور فرسٹ
لیول آپ کا یعنی بیسک لیول طہارہ کے کانسیپٹ سے پورا کرایا گیا کہ طہارہ از ایوری تھنگ، طہارہ از دا ہاف آف ایمان، پارٹ آف دا ایمان. اپنی سوچ میں طہارہ لاؤ، اپنی زبان میں طہارہ لاؤ، اپنی زندگی میں طہارہ لے کر کے آؤ. جب یہ چیزیں رہیں گی تو قرآن خود سمجھ میں آ جائے گا، حدیث خود سمجھ میں آ جائے گی، اسلامک لا خود سمجھ میں آ جائے گی. دنیا تو جہنم بن جائے گی مومن کے واسطے، لیکن دنیا کے واسطے مومن نہیں جیتا، مومن آخرت کے واسطے میں جیتا ہے. یہ نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا، کچھ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں. بدل ڈالو اپنے آپ کو. تقدیر اللہ نے بنا رکھی ہے، لیکن تقدیر کا ایک حصہ ہمارے عمل پر ڈیپینڈ ہے، اور جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، آج کرے کل پاؤ گے. جیسا کہ شروع میں کہا گیا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں ہے نوری، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے. بس ہم جناب اسداللہ صاحب اور ذمہ داران سب کے سب یہ مل کے آپ تمام کے لیے یہی دعا کریں گے کہ آپ کا یہ رمضان ایک چینج رمضان آئے. آپ اپنے آپ کو چینج کریں، آپ کے اس شامل ہونے کی برکت آپ کے ماں باپ کی زندگی میں خوب نظر آئے، آپ کے گھر میں نظر آئے، اور آپ کی زندگی میں نظر آئے. اللہ آپ کو ایسا نوازے کہ دنیا بھی خوبصورت ہو جائے، آخرت بھی خوبصورت ہو جائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.